ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ سرور کونین، محسن انسانیت، وجائے تخلیق کے کائنات، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت باسعادت کا جشن ملک بھر میں عید میلاد النبی مذہبی جوش و جذبے، عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ ہر سو سبز جھنڈیوں، برقی کمکموں اور درود و سلام کی صداؤں نے سما باندھ دیا۔ یوم ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا۔ وفاقی دارالحکومت میں 31 جبکہ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ اس موقع پر فوجی جوانوں کی جانب سے نعرہ تکبیر بھی بلند کیا گیا۔ مساجد میں نماز فجر کے بعد ملک کی سلامتی، ترقی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ فضا درود و سلام کی خوشبوؤں سے معطر ہو گئی۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ملک کے مختلف شہروں کی گلیاں، محلے، بازار اور شاہراہیں خوبصورت روشنیوں، برقی کمکموں اور سبز جھنڈیوں سے سجا دی گئی ہیں، جبکہ سرکاری اور نجی عمارتوں پر بھی چراغاں کیا گیا ہے۔ کئی مقامات پر محرابیں اور آرائشی دروازے بھی نصب کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب آج عید میلاد النبی کی مناسبت سے ملک بھر میں خصوصی تقریبات، محافل اور ریلیوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ صدر اعظم علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے جشن عید میلاد النبی پر مبارکباد دی، وطن میں امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ اسوہ حسنہ تمام مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی اصلاح و فلاح اور مثالی کامیابی کے لیے مشعل راہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک دین اسلام کی تعلیمات کا بہترین نمونہ ہے۔ اسلام آباد پیمز ہاسپٹل کی نرسری میں خوفناک آگ لگنے سے 15 نومولود جاں بحق۔ ریسکیو حکام کے مطابق آگ پر قابو پا لیا گیا، جبکہ کولنگ کا عمل جاری ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق آگ ایئر کنڈیشنز کے کمپریسر میں دھماکے کے باعث بھڑکی۔ اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ واقعے کے وقت نرسری میں 16 بچے موجود تھے، تاہم ایک لیڈی ڈاکٹر صرف ایک بچے کو بچانے میں کامیاب ہوئی، جبکہ 15 بچے جان کی بازی ہار گئے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق آگ MCH وارڈ کی تیسری منزل پر لگی۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو اور فائر بریگیڈ کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی۔ امدادی کارروائیوں میں فائر بریگیڈ کی 6 گاڑیوں اور 4 ایمبولینس نے حصہ لیا، جبکہ بیشتر بچے شدید جھلسنے کے باعث جاں بحق ہوئے۔ بعد ازاں انتظامیہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی، تاہم تحقیقات کے بعد اصل وجوہات سامنے آئیں گی۔ باقی وجوہات جاننے کے لیے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی قائم کر دی گئی۔ ترجمان پیمز ہاسپٹل کے مطابق تمام بچوں کی میتیں لواحقین کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پیمز ہاسپٹل کی نرسری میں آتش زدگی کے اندھوناک واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس کا نوٹس لے لیا اور حکام کو فوری تحقیقات کی ہدایت دی ہے۔ صدر مملکت نے یہ المناک اموات انتہائی دلخراش اور ناقابل تلافی نقصان ہے، غمزدہ خاندانوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے واقعے کی شفاف تحقیقات پر زور دیتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ ذمہ داروں کا تعین کر کے قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ امریکہ اور ایران نے نئی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ روسی میڈیا نے یہ بات ایران اور پاکستان میں ذرائع کے حوالے سے کہی اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ جنگ بندی میں آبنائے حرمت سے آزادانہ نیویگیشن بھی شامل ہے۔ روسی میڈیا کے مطابق سرکاری طور پر جنگ بندی کا اعلان چند روز میں متوقع ہے۔ مذاکرات اور تکنیکی میٹنگز اس کے بعد ہوں گی۔ جون کے وسط میں دونوں فریقوں نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے تھے، جس کی بنیاد پر امن معاہدہ طے پایا جانا تھا، مگر 1 ماہ سے بھی کم عرصے میں دوبارہ کشیدگی کا آغاز کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق پچھلے چند ہفتوں میں امریکہ اور ایران کے درمیان نئی جنگ بندی کے لیے ثالثوں کے ذریعے کسی ڈیل پر پہنچنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ اسی دوران امریکہ کے صدر نے ایران کے خلاف معاشی جنگ کا اعلان کیا تھا اور دنیا کو خبردار کیا تھا کہ ایران کا معاشی گھیرا تنگ کرنے میں امریکہ کا ساتھ نہ دینے والے ممالک کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ دبئی میں افغانستان پریمیئر لیگ T20 کی 3 فرنچائزز متعارف۔ پریس ریلیز کے مطابق تقریب میں فرنچائز مالکان، لیگ پارٹنرز اور افغانستان کرکٹ بورڈ کے حکام شریک ہوئے، جہاں افغان کرکٹ کے نئے باب کو ملک کی کھیلوں کی تاریخ کا اہم سنگ میل قرار دیا۔ لیگ کی جانب سے 3 ابتدائی فرنچائزز متعارف کرائی گئی ہیں، جن میں قندھار وارریئرز اور ایکسل یونائیٹڈ کابل زوانان شامل ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق یہ ٹیم افغانستان کے مختلف خطوں کی کرکٹ محبت، نوجوان ٹیلنٹ اور شائقین کے جذبے کی نمائندگی کریں گی۔ تقریب کا مرکزی لمحہ کوہ ظفر ٹرافی کی رونمائی تھا، جس کا ڈیزائن افغانستان کے پہاڑی سلسلوں کی خوبصورتی، مضبوطی اور مزاحمت سے متاثر ہو کر تیار کیا گیا ہے۔ APL T20 کے مطابق افتتاحی پلیئر ڈرافٹ کے لیے رجسٹریشن پورٹل 30 اگست 2026 کو کھولا جائے گا، جبکہ پلیئر ڈرافٹ 27 ستمبر 2026 کو ہوگا۔ مکمل ٹورنامنٹ شیڈیول اور میزبان وینیوز سے متعلق مزید تفصیلات آئندہ ہفتوں میں جاری کی جائیں گی، جبکہ ٹورنامنٹ کے آغاز کی تاریخ 27 دسمبر 2026 مقرر کی گئی ہے۔